فرمایا محترم عزیز دوستو، یعنی قرآن عظیم کا فرمان ہے کہ شہید ہونے والا زندہ ہے، شہید ہونے والا زندہ ہے۔ قرآن نے ہم سب کو بتا دیا، قرآن نے ہم سب کو فرما دیا کہ حسین پاک نے شہادت کا مقام حاصل کیا، حسین پاک نے شہادت کا مرتبہ حاصل کیا، وہ زندہ ہیں۔ اب اس کی تفسیر کے لیے محترم عزیز دوستو، آؤ ہم اللہ کے محبوبوں کی بارگاہ میں چلتے ہیں، آؤ اللہ کے پیاروں کی بارگاہ میں چلتے ہیں کہ جن کی محترم عزیز دوستو یعنی لاکھویں حصے کی یعنی سوچ کے برابر بھی ہم نہیں پہنچ سکتے، جن کے قدموں کی خاک کے ذرے برابر بھی نہیں ہم پہنچ سکتے۔ آؤ حسین پاک کی شان ان سے معلوم کی جائے، ان سے معلوم کی جائے۔ آؤ سب سے قریبی اللہ کے ولی محترم عزیز دوستو جو تمام صابروں میں ہے، محبوبیت میں ہے، معزز سامعین کرام جن کا نام حضرت مخدوم علی احمد صابر کلیری آتا ہے، ان کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ اے مخدوم علی احمد آپ فرمائیے کہ یعنی حسین پاک کی شان کو بیان فرمائیے، تو آپ فرماتے ہیں کہ میرا حسین صبر والا ہے، میرا حسین زندہ ہے، کیونکہ حسین دین کی خاطر دنیا سے گئے ہیں، حسین نانا کے دین کو بچا گئے ہیں، حسین صبر والا ہے، حسین پاک زندہ ہے۔ آؤ ان کے بعد حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں چلتے ہیں، ان سے معلوم کیا جائے۔ اے محبوب الہی نظام الدین اولیاء، آپ کو خیرات ملی ہے، حسین پاک کی خیرات ملی ہے، آپ کو دین اسلام کی خدمت کرنے کی جو خیرات ملی ہے وہ نانا حسین پاک کے نانا سے کرم ملا ہے۔ محترم عزیز دوستو انہوں نے بھی یہی درس دیا کہ اے لوگو سن لو، میرا حسین زندہ ہے، میرا حسین صبر والا ہے، اور اتنا صبر والا ہے بیٹے جدا ہوتے ہیں آنکھوں کے سامنے، حسین صبر کرتا ہے۔ محترم عزیز دوستو اتنا ہی نہیں، آؤ حضرت سید سالار مسعود غازی سرکار کی بارگاہ میں چلتے ہیں کہ جنہوں نے 19 سال کی عمر کے اندر حسین پاک کے نانا جان کے دین کی خاطر اپنے گلے کو کٹایا۔ آؤ ان سے پوچھتے ہیں، اے سید سالار مسعود غازی سرکار آپ فرمائیے کہ حسین کی شان کیا ہے؟ تو آپ جواب دیتے ہیں کہ میرا حسین صبر والا ہے، میرا حسین زندہ ہے، میرے حسین نے جو ہے اپنے نانا کے دین کی خاطر گلے کو کٹایا ہے، میرے حسین نے نانا کے دین کی خاطر بچوں کو قربان کیا ہے۔ بہرائچ کی سرزمین سے یہی ثبوت ملتا ہے۔ محترم عزیز دوستو آؤ مغل پور کی سرزمین پر چلتے ہیں، حضرت بدیع الدین زندہ شامدار کی بارگاہ میں بات رکھتے ہیں، ان سے معلومات کرتے ہیں، تو یہی جواب ملتا ہے کہ میرے حسین کے بارے میں یہی جواب دیتے ہیں کہ اے لوگوں سنو سنو، میرا حسین صبر والا ہے، اور اتنا صبر والا ہے آنکھوں کے سامنے بیٹوں کی لاشوں پر گھوڑے دوڑتے ہیں تو میرا حسین صبر کرتا ہے، آنکھوں کے سامنے جو ہے بیٹوں کے ٹکڑے کیے جاتے ہیں، حسین صبر فرماتے ہیں، حسین زندہ ہے۔ وہاں سے بھی ہم کو یہ ثبوت ملا ہے۔ آؤ کی چھوچا کی سرزمین پر چلتے ہیں، یعنی حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی بارگاہ میں بات رکھتے ہیں، تو انہوں نے بھی یہی جواب دیا، اے مخدوم شاہ سمنا آپ فرمائیے کہ آپ کے جد امجد حسین پاک کی شان کیا ہے؟ تو جد امجد کے بارے میں حضرت سید سالار مسعود غازی سے حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی فرماتے ہیں کہ میرا حسین صبر والا ہے، میرا حسین زندہ ہے، اور اتنا ہی نہیں، آؤ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی بارگاہ میں چلتے ہیں، تو وہاں سے بھی یہی جواب ملتا ہے، اس جگہ پہ سے بھی ہم کو یہی ثبوت ملتا ہے کہ میرا حسین صبر والا ہے۔ تو محترم عزیز دوستو اتنا ہی نہیں، آؤ غریب نواز کی بارگاہ میں چلتے ہیں، وہ غریب نواز کہ جن کے در پر کوئی غریب پہنچا اس کو نواز دیا گیا، کوئی امیر پہنچا اس کو بھی نواز دیا گیا۔ غریب نواز کا در وہ در ہے، یعنی غریبوں کو نوازا جاتا ہے، امیروں کو نوازا جاتا ہے، جو خالی دامن کو لے کر کے جاتا ہے وہ اپنے دامن کو بھر کے آتا ہے۔ تو غریب نواز کیا فرماتے ہیں؟ تو غریب نواز نے جواب دے دیا، اے لوگوں سنو، اے ہمارے جد امجد کے چاہنے والوں سنو، اے حسین پاک کے چاہنے والوں سنو سنو، میرا حسین زندہ ہے، میرا حسین صبر والا ہے۔ میرے حسین پاک کی شان میں غریب نواز نے کیا فرمایا ہے کہ شاہست حسین، بادشاہست حسین، دینست حسین، دی پناہست حسین، سرداد ندادست دلدست یزید، حقا کے بنائی لا الہست حسین۔ حسین پاک کے بارے میں غریب نواز نے کیا خوب فرما دیا۔
غریب نواز کیا فرماتے ہیں کہ شاہست حسین بادشاہست حسین دینست حسین دی پناہست حسین سردار ندادست دردست یزید حقا کے بنا الہ الہست حسین حسین پاک کے بارے میں غریب نواز فرماتے ہیں کہ میرا حسین شاہ ہے، میرا حسین بادشاہ ہے، میرے حسین نے دین کو پناہ دی ہے، میرے حسین نے دین کو بچایا ہے۔ ہاتھ یعنی سر دے دیا اور ہاتھ نہ دیا یزید کے ہاتھ میں، سر دے دیا ہاتھ نہ دیا یزید کے ہاتھ میں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ لا الہ کی بنیاد ہے۔ یعنی حسین پاک کے بارے میں غریب نواز نے کیا فرمایا کہ حقیقت تو یہ ہے کہ لا الہ کی بنیاد ہیں حسین۔ محترم عزیز دوستو، اللہ کے محبوب کے پیارے نوازے ہیں، لیکن جس وقت یہ واقعہ کربلا کے اندر، کون سا شہادت کا واقعہ کربلا کے اندر جب یہ ہوا تو محترم عزیز دوستو وہ شام جو جس شام کو حسین پاک کے غم میں وہ شام جو ہے محترم عزیز دوستو یعنی دن کے اندر ہی آ گئی تھی، سورج غروب ہو چکا تھا۔ اللہ اکبر، وہ غریب یعنی وہ غریب شام جس شام کے اندر سیدہ سکینہ جو ہیں یعنی تڑپتی تھی، روتی تھی باپ کی محبت کے لیے۔ رات کا وقت آتا تھا تو باپ کو پکارتی تھی، اے میرے بابا جان، اے میرے بابا جان۔ میں رات کو اگر سوتی تھی تو آپ کی باہوں میں آ کر کے، آپ کی گود میں آ کر کے سوتی تھی۔ اے بابا جان، تم مجھ کو آج چھوڑ کر کے کہاں چلے گئے تھے؟ یہ 10 تاریخ کا معاملہ تھا، کہاں چھوڑ کر کے چلے گئے ہو؟ سیدہ سکینہ عرض کرتی ہیں کہ اگر مجھے نیند آتی ہے تو اپنے بابا جان کی گود کے اندر نیند آتی ہے۔ اللہ اکبر، محترم عزیز دوستو، حضرت سکینہ جو ہیں یعنی تڑپتی تھی، روتی تھی۔ رات کو دیکھا حضرت سیدہ زینب نے اپنی آپ کی پھوپھی جان نے کہ بیٹی سکینہ خیمے کے اندر نظر نہیں آتی، بیٹی سکینہ خیمے سے باہر کدھر چلی گئی ہے۔ دیکھا کہ کچھ دیر کے بعد کربلا کی میدان کے اندر سے جس جگہ پر حسین پاک کے لاشیں چاہنے والوں کے یعنی حسین پاک کی آل کے لاشیں پڑے ہوئے ہیں، سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سیدہ زینب نے پوچھا بیٹی تم کدھر گئی تھی؟ آپ فرماتی ہیں یعنی فرماتی ہیں کہ اے پھوپھی زینب، اے پھوپھی جان سنو سنو، اے پھوپھی جان سنو سنو، مجھے نیند نہیں آتی تھی، دل کے اندر بابا کی محبت مجھے مار رہی تھی۔ میں نے پوچھ لیا کہ بابا جان یعنی مجھے نیند نہیں آ رہی، اب گود میں کس کی میں سوؤں، کس کی یعنی باہوں میں سر رکھ کر کے میں آرام کروں۔ اللہ اکبر، محترم عزیز دوستو، حضرت سیدہ زینب پوچھتی ہے بیٹی تجھے بتا یعنی بابا جان کے جو ہے قریب تو آئی ہے، بابا جان کے پاس میں تو آئی ہے تو بابا جان کے لاشیں کی تجھے پہچان کیسے ہو گئی؟ بابا جان کے جسم کے ٹکڑے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، محترم عزیز دوستو، سیدہ سکینہ عرض کرتی ہیں کہ پھوپھی جان سنو سنو، یعنی جب میں سونے کا وقت ہوا، آرام کا وقت ہوا، میں نے اپنے بابا جان کو پکارا کہ اے بابا جان مجھے چھوڑ کر کے چلے کہاں گئے ہو؟ یہ تو آپ کی بیٹی سکینہ پریشان ہے، آپ کی بیٹی سکینہ کس کے گود میں سر رکھ کر کے سوئے۔ اللہ اکبر، محترم عزیز دوستو، یہ کربلا کا منظر تھا، یہ کربلا کی تاریخ تھی۔ تو حسین پاک کے جسم اطہر سے آواز آئی، حسین پاک کے سر مبارک سے آواز آئی، اے بیٹی سکینہ آجا، تو میری باہوں میں آجا۔ اللہ اکبر، محترم عزیز دوستو، یعنی حسین پاک کا لاشا کربلا کی زمین پر پڑا ہوا تھا، حسین پاک کا سر مبارک کربلا کی سرزمین پر رکھا ہوا تھا۔ تو اس وقت میرے حسین نے اپنی بیٹی کو اپنے پاس میں بلایا تھا۔ تو جو محترم عزیز دوستو دنیا سے یعنی کوئی کہہ دیتا ہے کہ حسین جو ہے یعنی مٹ گئے، اللہ اکبر، حسین نہیں مٹے بلکہ حسین زندہ ہو گئے ہیں۔ حقیقتاً ان کی زندگی شروع ہو چکی ہے۔ اللہ اکبر، کہ جس کی زندگی ختم ہوتی ہے جس جگہ پر حسین پاک کی زندگی اس جگہ سے شروع ہوا کرتی ہے۔ اللہ اکبر، محترم عزیز دوستو، میرے حسین پاک نے اپنی بیٹی کو یعنی اپنے پاس بلایا اور کلیجے سے لگایا تھا۔ اور اتنا ہی نہیں محترم عزیز دوستو، کتنا دردناک وہ منظر تھا، کتنا قیامت خیز وہ سما تھا کہ جبکہ حسین پاک کی آل پر ان یزیدیوں نے ایسے ظلم کیے کہ آپ کو قیدی بنا لیا گیا، آپ کے ہاتھوں کو باندھ لیا گیا، آپ کے سروں سے دوپٹہ چھین لیا گیا، کہ جن کے سر یعنی جن کے سروں سے جو ہے فرشتے بھی حیا فرماتے تھے، کہ جن کے سر
سر اگھرنے سے فرشتے بھی حیا فرماتے تھے۔ اللہ اکبر، ان کے سروں سے جو ہے ان یزیدیوں نے رپٹے کھینچ لیے۔ اللہ اکبر محترم عزیز دوستو، یہ قافلہ قیدی بنا کر کے جب لے جایا جا رہا تھا، قافلہ لے جایا جا رہا تھا، اللہ اکبر محترم عزیز دوستو، اس قافلے کے اندر جو تھا تنہا ایک بیمار زین العابدین جو اکیلا مرد تھا، حسین پاک کی آل تھے، حسین پاک کے شہزادے تھے۔ اللہ اکبر محترم عزیز دوستو، اب یہ بیمار زین العابدین اب ایک بستی کے پاس میں یہ قافلہ جب پہنچا تو یہ قافلہ اس طرح سے چل رہا تھا کہ یزیدیوں نے ایسا کیا تھا کہ حسین پاک کے سر جو ہیں آپ کے سروں کو جو ہے نیزوں پر رکھا ہوا تھا، اور آپ کے اہل بیت خاندان کی جتنی بھی خواتین اسلام تھی ان کو قیدی بنا کر کے پیچھے لے جایا جا رہا تھا۔ سر آگے تھے، نیزوں پر ٹنگے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر محترم عزیز دوستو، ایک مقام پڑا، بستی پڑی، اس بستی کے پاس میں آ کر کے ایک شخص نے پکارا کہ اے بے قصور قیدی، اے بے قصور قیدی، تم میرے لیے دعا کرتا چلا جا۔ کون بے قصور قیدی؟ کہ جس کے صدقے میں اللہ پاک نے ہم سب کو جو ہے محترم عزیز دوستو آج ہی ہمیں اسلام بخشا ہے۔ کون وہ قیدی تھے؟ وہ قیدی ایسے تھے جہاں قدم پڑتے تھے اللہ پاک مٹی کو سونا بنا دیتا تھا۔ کون سے وہ قیدی تھے کہ جس کی زبان سے اگر نکلتا تھا مردے کے لیے تو زندہ ہو جایا کرتے تھے؟ کون سے وہ قیدی تھے ان کے پوتے پر پوتے اگر اشارہ فرماتے ہیں تو یہ محترم عزیز دوستو یعنی ان کے پوتے پر پوتے اشارہ فرماتے ہیں تو سارا پانی ان کے کاشے میں آ جائے؟ کون سے وہ قیدی تھے کہ ان کے جو ہے محترم عزیز دوستو پوتے اگر جو ہے محترم عزیز دوستو مردوں کی طرف اشارہ فرماتے ہیں تو قبرستان کے 365 مردے کھڑے ہو کر زندہ ہو جائیں؟ اللہ اکبر محترم عزیز دوستو، اللہ اکبر، یہ شان آپ کے پوتوں پر پوتوں کی تھی۔ حضرت امام زین العابدین کی بارگاہ میں وہ شخص کہتا ہے اے بے قصور قیدی ہمارے لیے دعا فرما دیجئے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ نے پوچھا کہ اے شخص، اے اللہ کے بندے بتا، اے اللہ کے بندے بتا تجھے یہ کیسے خبر ہو گئی کہ میں بے قصور ہوں؟ تو جواب دیتا ہے کہ میں نے اپنی کتاب کے اندر پڑھا تھا کہ جمعے کا دن ہوگا، ایک قیدی بن کر کے ایک نوجوان آئے گا، قیدی بن کر کے وہ نکلے گا اور نکل کر کے اس کے ہاتھوں میں بیڑیاں پڑی ہوں گی، وہ خاندان رسول کا شہزادہ ہوگا، وہ علی کا پیارا ہوگا، حسین پاک کی آل کا وہ شہزادہ ہوگا، اور اللہ رب العزت پاک پروردگار عالم نے اس کو ایسی توفیق دی ہے، اس کو ایسی شان دی ہے، اگر وہ کسی کے لیے دعا کرتے تو اللہ پاک اس کی دعاؤں سے اس کی بیڑی کو بنا دیتا ہے۔ اگر وہ کسی کے لیے بد دعا کرتے، پہلی بات تو کسی کے لیے بد دعا نہیں کرتے کیونکہ وہ رحمت للعالمین کے نواسے ہیں، اگر وہ بد دعا کرتے تو اس کو کوئی بچا نہیں پائے گا۔ تو وہ شخص کہنے لگا اے بیمار زین العابدین، اے اللہ کے نیک بندے آپ میرے لیے دعا فرما دیجئے۔ اللہ اکبر محترم عزیز دوستو، حضرت امام زین العابدین جو آپ کے گلے میں توق ڈلا ہوا تھا، جو آپ سیدھے نہیں ہو سکتے تھے، اس وزن کی بنیاد پر آپ نے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، پاک پروردگار عالم کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں اے مالک و مولا کہ جس طرح سے مجھے قیدی بنایا گیا ہے، ہمارے خاندان والوں کو قیدی بنایا گیا ہے، اے اللہ رب العزت پاک پروردگار عالم یعنی بدر کے میدان کے اندر یعنی اسلام کے پرستاروں کے لیے تو نے جو پانی برسایا تھا ان کے لیے، اے پاک پروردگار عالم ان کا تجھے صدقہ ہے۔ اے مالک و مولا ہمارے جد امجد حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کے لیے مکہ کی پتھریلی زمین سے جو تو نے آب زمزم کا چشمہ نکالا تھا، اے مالک و مولا تو ان کے صدقے میں رب تبارک و تعالی میری دعا کو قبول کر لے۔ اے اللہ رب العزت پاک پروردگار عالم یہ جو شخص ہے، یہ جو تیرا بندہ ہے جو مجھ سے دعا کی التجا کرتا ہے، اے مالک و مولا تو اسے کسی ظالم کا قیدی نہ بنانا، تو اسے کسی ظالم کا جو ہے قیدی نہ بنانا۔ اللہ اکبر محترم عزیز دوستو، حضرت امام زین العابدین نے جب یہ دعا کی، امام پاک نے جب یہ دعا کی تو وہ شخص کہنے لگا کہ اے امام زین العابدین یعنی آپ نے میرے لیے یہ کیسی دعا کی ہے، یہ کیسی دعا ہے کہ کسی کا قیدی نہ بنانا۔ اللہ اکبر محترم عزیز دوستو، حضرت امام زین العابدین آپ فرماتے ہیں کہ تجھے کیا خبر ہے کہ جو میرے ساتھ یہ کیا گیا ہے کہ کس لیے میں نے یہ دعا کی ہے کہ کسی کا قیدی نہ بنانا۔ اللہ اکبر محترم عزیز دوستو، امام زین العابدین اپنی کمر کو اگھیر کر کے دکھاتے ہیں، اپنا کرتا ہٹا کر کے دکھاتے ہیں، دیکھ کہ جو ظلم میں نے سہے ہیں وہ تو سہ نہیں پائے گا۔ آپ کی پیٹھ پر اتنے نشان کوڑوں کے،
امام زین العابدین کی پیٹھ پر جانتے ہو سب سے پہلے اگر بڑھاپا آیا ہے اسلام کے اندر تو وہ پہلی شخصیت ہے جن کا نام امام زین العابدین۔ 30 سال کی مدت کے اندر آپ کے سارے بال سفید ہو گئے۔ 30 سال کی مدت کے اندر وہ زخم وہ درد جو امام زین العابدین نے سہے ہیں، دنیا کے اندر وہ درد وہ زخم کسی نے نہیں سہے، کیونکہ آنکھوں کے سامنے باپ کے اپنے والد کے جسم کو ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ جب یہ قافلہ آگے بڑھا محترم عزیز دوستو، آگے بڑھا، ایک بوڑھی ماں آئی، راستے میں آتی ہے، قافلے والوں کو روکتی ہے۔ عمر سعد جو قافلے کے آگے چل رہا تھا، عمر سعد جو قافلے کے آگے چل رہا تھا، اس نے وہ بوڑھی ماں عمر سعد سے بولی، اے قافلے والو، یعنی کیا تمہارے پاس کوئی طبیب ہے، کوئی ڈاکٹر ہے؟ میرے بچے کی طبیعت علیل ہے، کسی کیڑے نے اس کو کاٹ لیا ہے، لہٰذا میرا بچہ جو ہے نازک موڑ پر ہے۔ امام زین العابدین کی طرف عمر سعد نے ایک مذاق کے طور سے اشارہ فرمایا، دیکھو اس قافلے کے اندر ایک ڈاکٹر ہے، ایک طبیب ہے، تو مجھ کو بدلے میں دے گی کیا؟ وہ بوڑھی ماں بولی، دیکھ میرے پاس میری بیٹیوں کا زیورات ہے، میری جھولی میں میری بیٹیوں کے زیورات ہیں، ان زیورات کو میں تیرے حوالے کر دوں گی، زیورات تجھ کو دے دوں گی، تو مجھ کو ایک طبیب تو دے دے قافلے کے اندر سے۔ عمر سعد بولا کہ دیکھو اس قافلے کے اندر جو ہے، اس قافلے کے اندر یعنی عمر سعد بولا قافلے کے اندر ایک طبیب ہے اور جس کا نام زین العابدین ہے، اس کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ وہ تمہارے بیٹے کو شفا دے گا۔ اللہ اکبر محترم عزیز دوستو، وہ بوڑھی ماں جا کر کے عمر سعد کے کہنے سے بیمار زین العابدین کے پاس جب پہنچی، دیکھا تو وہ بوڑھی ماں دیکھ کر کے حیران ہو گئی۔ نیزہ جو سب سے آگے تھا حضرت امام حسین پاک کا اس نیزے پر سر تھا۔ بوڑھی ماں دیکھ کر کے حیران ہو گئی، یعنی تمام شہیدان کربلا کے سر تھے۔ اس کے بعد جب دیکھا کہ بیمار زین العابدین ہیں، آپ کے پاس بوڑھی ماں جب پہنچتی ہے، پوچھتی ہے کہ اے بیٹا، یعنی کیا تم طبیب ہو؟ حضرت امام زین العابدین فرماتے ہیں الحمدللہ، ہاں میں طبیب ہوں، کیا آپ میرے بیٹے کا علاج کر سکتے ہو؟ بیمار زین العابدین فرماتے ہیں ہاں بوڑھی ماں میں علاج کر سکتا ہوں، لیکن تمہیں اس کی اجازت جو ہے، یعنی عمر سعد سے تمہیں آگے جو وہ ہے، عمر سعد سے تمہیں اس کی اجازت لینی پڑے گی، اس کی اجازت تم کو ان سے لینی پڑے گی تاکہ میں آپ کے گھر تک جا سکوں۔ اللہ اکبر۔ عمر سعد نے جو ہے، اللہ اکبر محترم عزیز دوستو، اس بوڑھی ماں جب عمر سعد کے پاس پہنچی، عمر سعد بولا یہ چابی لو اور زین العابدین سے کہو کہ وہ یعنی اس چابی کو کھول سکیں، اور ان سے یہ کہنا کہ اگر تمہیں جو ہے یزید کی بیعت کو تم مان لیتے تو آج ہم قیدی نہ بنائے جاتے۔ اللہ اکبر محترم عزیز دوستو، جب عمر سعد نے یہ طعنہ دیا تو حسین پاک کے شہزادے بیمار زین العابدین آپ فرماتے ہیں کہ عمر سعد سن، یعنی تو حسین کے بچوں کی طاقت دیکھنا چاہتا ہے؟ میرے بابا حسین کی طاقت کا تو انداز ہی الگ ہے، ہمارے دادا علی کی طاقت کا تو انداز ہی الگ ہے، تو دیکھ یعنی حسین کے شہزادے کی طاقت کا اندازہ دیکھ۔ آج خدا ہم سے صبر دیکھ رہا ہے، اللہ پاک ہم سے صبر یعنی اللہ پاک ہم سے امتحان لے رہا ہے، اور ہمارے صبر کی انتہا، ہمارے صبر کی حدوں کو پاک پروردگار عالم دیکھ رہا ہے کہ ہمارے اندر صبر کتنا ہے۔ اے یزیدی کتے سن، یعنی دیکھ ہماری نظروں کا کمال، تیری چابی کی ضرورت نہیں، لہذا تو اپنی چابی کو اپنے پاس پکڑ۔ امام زین العابدین نے جب یعنی اس بیڑیوں پر نظر ڈالی، اللہ اکبر، حسین پاک کے شیر کی نظر کا عالم یہ تھا کہ جتنی بھی بیڑیاں تھی آپ کی نظروں سے ساری بیڑیاں ٹوٹ گئی اور بکھر گئی۔ آپ کی بیڑیاں ساری کی ساری نظروں سے بکھر گئی۔ اللہ اکبر محترم عزیز دوستو، حضرت امام زین العابدین اس بوڑھی ماں کے ساتھ کدھر گئے؟ اس بوڑھی ماں کے گھر کی طرف چل رہے ہیں، کیونکہ بوڑھی ماں کے پاس 7 بیٹیاں تھیں، تنہا اکیلا اکلوتا بیٹا تھا کہ جس کی زندگی ایک نازک سے موڑ پر تھی۔ امام زین العابدین دھیرے دھیرے چل رہے ہیں، اور دھیرے دھیرے چلتے ہوئے جب اس بوڑھی ماں کے دروازے کے قریب جاتے ہیں، بیٹیاں باہر آ جاتی ہیں،
बाहर आकर के बूढ़ी माँ से अर्ज करती है, ऐ अम्मी जान, अब हमको तबीब की जरूरत नहीं है, अब हमको डॉक्टर की जरूरत नहीं है। बूढ़ी माँ अर्ज करती है, बेटी बात क्या है, बेटी बताओ बात क्या है, मैं तबीब को साथ ले आई हूँ। बूढ़ी माँ से जवाब देती है बेटियां जवाब देती है, ऐ बूढ़ी माँ, जिस बेटे के इलाज के लिए तुम तबीब को लाने के लिए गई थी, वो बेटा यानी वो हमारा भाई इंतकाल कर चुका है, वो हमारा भाई दम तोड़ चुका है। अल्लाहु अकबर। बूढ़ी माँ तड़प जाती है और तड़प करके कहने लगती है, ऐ बेटा ज़ैनुल आबिदीन, यानी हमारा बेटा इंतकाल कर चुका है, अब तुम्हारे इलाज की क्या जरूरत है, ऐ बेटा तुम अब वापस लौट जाओ। अल्लाहु अकबर। मोहतरम अज़ीज़ दोस्तों, इमाम ज़ैनुल आबिदीन आप फरमाते हैं, बूढ़ी माँ क्या एक बेटे को घर आने की इजाजत नहीं दोगी, क्या एक बेटे को गेट में से बाहर वापसी कर दोगी। अल्लाहु अकबर। मोहतरम अज़ीज़ दोस्तों, बूढ़ी माँ जवाब देती है, ऐ बेटा आ जाओ, अंदर आ जाओ। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो है जब घर के अंदर तशरीफ लेकर के जाते हैं, घर के अंदर जब पहुंचते हैं, अल्लाहु अकबर। मोहतरम अज़ीज़ दोस्तों, देखा कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने देखा, ऐ बूढ़ी माँ, यानी क्या ये तुम्हारा आखिरी यानी तुम्हारा इकलौता बेटा है, ऐ बूढ़ी माँ, क्या तुम्हारी सारी उम्मीदें इसी बेटे से थी, क्या तुम्हारी जिंदगी की गुजर इसी बेटे से थी, क्या बूढ़ी माँ ये तुम्हारे भाई यानी तुम्हारी बहनें जो है, इन्हीं बहनों का जो है ये इकलौता ही बेटा था, यानी आपको जो है फरमा दिया गया, हाँ बेटा ज़ैनुल आबिदीन ये हमारा इकलौता ही बेटा था, ये हमारा अकेला ही भाई था। बहनें अर्ज करती हैं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो है उनके इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं, आप पढ़ते हैं, आप फरमाते हैं, ऐ बेटा खड़े हो जाओ, अपनी माँ के जो आंखों से आंसू निकल रहे हैं उन आंसुओं को जो है खुशी में बदल दो, तुम अल्लाह के नाम से खड़े हो जाओ। अंदाजा लगाओ कि हुसैन पाक के शहजादे की शान का आलम क्या है, अंदाजा लगाओ कि मौला हुसैन पाक के बीमार ज़ैनुल आबिदीन के यानी तक़वे का आलम क्या है। आपकी जुबान से जो अंदाज यानी आपकी जुबान से जो अल्फाज निकले, मोहतरम अज़ीज़ दोस्तों, वो अल्फाज जो अल्लाह पाक ने वो अल्फाज कबूल फरमाए और हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के फरमान से जो है वो जिंदा हो गए, बहनों के अंदर खुशियाँ पैदा हो गई, बेटी जो है बेटियाँ जो थी यानी उस बूढ़ी माँ की वो खुशियाँ मनाने लगी और बूढ़ी माँ भी खुशियाँ मनाने लगी। इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं कि बूढ़ी माँ तुम्हारी झोली में जो जितना जेवरात था वो जेवरात कितना था, अमर साहब ने कितना जेवरात लिया है, तो बूढ़ी माँ फरमाती है कि बेटा यानी कुछ जेवरात था। इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं कि बूढ़ी माँ जाओ यानी झोली के अंदर मिट्टी भर के लाओ। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के फरमान से जब बूढ़ी माँ मिट्टी लाने के लिए गई, देखा तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने दामन में देखा यानी इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने देखा कि बूढ़ी माँ दामन में मिट्टी ले आई है। आपने पढ़ा और फरमाया कि बूढ़ी माँ दामन को खोलो, देखो दामन के अंदर क्या है। तो बूढ़ी माँ ने जब दामन को खोला था तो उस वक्त मोहतरम अज़ीज़ दोस्तों फरमाया गया कि बूढ़ी माँ का पूरा दामन सोने ज़ेवरात से भरा हुआ। ये शान इमाम ज़ैनुल आबिदीन की है। आज हम उनके गुलाम बने हुए हैं, उनकी बारगाह से जो मांगा गया अल्लाह पाक ने वो सबको अता किया और आज भी जो मांगा जाए वो भी रब तबारक तआला उनके सदक़े में कबूल। जो अल्लाह की राह में जाते हैं वो जिंदा हैं और उनकी ज़िंदगियों का तुमको शऊर नहीं। हकीकत तो यही है कि ज़िंदा हो जाते हैं जो मरते हैं हक़ के नाम पर। अल्लाह अल्लाह मौत को किसने मसीहा कर दिया। और अल्लाह पाक ने हुसैन पाक की शान उस बुलंदी पर पहुँचाई रब तबारक तआला ने कि मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, मौला हुसैन पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान ऐसी शान है कि अल्लाह पाक ने मोमिनों के लिए जन्नत को बनाया, मोमिनों के लिए जन्नत के अंदर दूध की नहरें जारी की। अल्लाह पाक ने जन्नत के अंदर शहद की नहरें जारी की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पाक परवरदिगार आलम ने जन्नत के अंदर हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सदक़े तुफ़ैल, उनके नाना के सदक़े तुफ़ैल अल्लाह पाक ने
جنت کو زینت بخشی اور مشک و عنبر سے جنت کی دیواروں کو بنایا سجایا گیا۔ اور محترم عزیز دوستو، جنت کے اندر ہر وہ نعمت رب تبارک و تعالیٰ نے اللہ پاک نے جنت کے اندر ہر وہ نعمت عطا کی مومنوں کے لیے کہ نہ تو کسی نے کبھی سنا ہوگا اور نہ کسی کے ذہن نے یہ سوچا ہوگا، جو زینتیں اللہ پاک نے جنت کو بخشی ہیں۔ لیکن محترم عزیز دوستو، اللہ رب العزت پاک پروردگار عالم نے جنت کو ایک ایسی زینت بخشی، دو ستون جنت کے اندر اللہ پاک نے ایسے عطا کیے کہ ان ستونوں کا نام کیا ہے؟ ایک کا نام حضرت امام حسن اور دوسرے ستون کا نام حضرت امام حسین۔ جب یہ ستون جنت کے اندر لگ گئے تو سمجھ لو کہ جنت کی زینت مکمل ہو گئی۔ اللہ پاک نے قرآن عظیم کے اندر ارشاد فرما دیا، مرج البحرین، دو سمندر جمع ہوئے، یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، اور اس سے موتی نکلے۔ تو محترم عزیز دوستو، مفسرین کرام نے فرمایا کہ جو دو سمندر کی حد کیا ہوتی ہے کہ سمندر کی تہہ تک کوئی نہیں پہنچا، سمندر کی تہہ تک کوئی نہیں پہنچ پایا۔ محترم عزیز دوستو، مفسرین کرام نے جو ہے کیا تحریر فرمایا کہ اس سمندر سے مراد معزز سامعین کرام مولائے کائنات اور حضرت خاتون جنت کو لیا گیا، اور جو دو موتی نکلے، ایک موتی سرخ اور ایک موتی ہرا، یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، یہ دو موتی جو سمندر سے نکلے وہ موتی کون ہیں؟ ایک موتی کا نام امام حسن ہے اور ایک موتی کا نام حضرت امام حسین ہے۔ یہ دو موتی نکلے، لیکن محترم عزیز دوستو، یہ شان حسین پاک کی شان ہے کہ جن کی شان کو اللہ پاک نے قرآن عظیم کے اندر نقشہ کھینچ دیا، آتی دنیا کو بتا دیا کہ میرا حسین صبر والا ہے، نبی کا نواسا صبر والا ہے، اور اتنا صبر والا ہے کہ ان کے صبر کو کوئی نہیں پہنچا، نہ آپ سے پہلے اور نہ آپ کے بعد۔ جو کربلا کی تاریخ کے اندر محترم عزیز دوستو، آج ہم کہتے ہیں کہ کربلا کی خاک خاک شفا ہے، کربلا کی خاک خاک شفا ہے۔ معزز سامعین کرام، یہ صفت اس خاک کو یوں ہی نہیں ملی، اس خاک کو یہ صفت یوں ہی نہیں ملی، بلکہ حسین نے صبر دکھایا کربلا میں، حسین پاک نے صبر دکھایا کربلا میں۔ اے کربلا کی خاک، اس احسان کو نہ بھول، تڑپی ہے تجھ پہ لاش جگر گوشے بطول، مظلوم کے لہو سے تیری پیاس بجھ گئی، سیراب کر گیا تجھے خونے رگے رسول۔ تو معزز سامعین کرام، حسین پاک نے اپنا لہو کربلا کی سرزمین پر بہایا، کربلا کی زمین کو اپنے خون سے رنگا۔ حسین پاک ابھی قرآن عظیم